السلام علیکم ناظرین، پروگرام طرز زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز حسین۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم ایک نئے عنوان، ایک نئے سوچ، ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنا۔ زندگی کی جب ہم بات کریں تو زندگی میں غم اور خوشی یہ دونوں چیزیں لگی رہتی ہیں۔ غم سے کس طرح خلاصی اختیار کی جائے اور خوشی کے وقت کس طرح خوشی کا اظہار کیا جائے، اور غم کے وقت دوسرے مسلمانوں کا بلکہ دوسرے انسانوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی مدد کس طرح کی جائے، اسی حوالے سے ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رائل اعجاز صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، زندگی کی فلسفی کے اندر جب خوشیاں اور غم دونوں ایک انسان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں تو لوگوں کی مدد کس انداز سے کی جائے، کیونکہ مشکلات کا شکار ہر انسان ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ زندگی کبھی ایک حال پہ قائم نہیں رہتی، بلکہ زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، اور زندگی اسی سے عبارت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشیاں ہیں تو تسلسل میں خوشیاں ہی چل رہی ہیں، یا غم آ گئے تو مسلسل غم کا ہی شکار ہے بندہ اور غم کی کیفیت ختم ہی نہیں ہو رہی یا غم کی صورتحال بدل ہی نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یوں ہے کہ زندگی ویریبلز کے ساتھ چلتی ہے اور زندگی کی صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ آج اگر اچھی صورتحال ہے، پرمسرت مواقع مل رہے ہیں، خوشیاں ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ غم سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، سانحات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، اپنے عزیز بچھڑ جاتے ہیں، مشکلات اور مصائب آ جاتی ہے جو انسان کو پشمردہ کر دیتے ہیں، افسردہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسانی زندگی اسی کا نام ہے اور اسی کے ساتھ چلتی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے طبقات نظر آتے ہیں۔ کچھ طبقات آسودہ حال ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، اور کچھ طبقات پسماندہ ہوتے ہیں، سپریسڈ ہوتے ہیں، اوپریسڈ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو خوشحال طبقات ہیں، ظاہر ہے ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہمیں سیرت کو اپنے رہنما اور مشعل راہ بنانا چاہیے، اور سیرت سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، مسلمانوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب آیت کے اندر یہ اگر میں ایگزیکٹ ترجمہ کروں، دین کا الفاظ یا مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہیں، آیت میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، جملہ شرطیہ کے ساتھ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو صلہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں پھر کیا فرمایا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا، تمہیں زندگیوں میں استحکام بخشے گا، تمہیں مضبوطی دے گا، ٹھیک ہے نا، تمہیں پائیدار کر دے گا۔ تو اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مستحکم و مضبوط ہو جائے، اس کا جو طبقہ ہے، اس کا جو گھرانہ ہے وہ بہتر حالت میں ہو، مضبوط حالت میں ہو، مستحکم حالت میں ہو، اسٹیبلشڈ ہو جائے، وہ سیٹلڈ ہو جائے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، مسلمانوں کی مدد کرو گے، تو گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، اور جو اللہ کی مدد کر رہا ہے اس کو صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر موقع پہ مدد فرمائے گا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہر کام میں، ہر امر میں، ہر فعل میں، ہر امر میں، مہم میں شامل حال رہے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں یا مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دین اسلام دین انسانیت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، نبی رحمت رحمت للعالمین ہے، مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، نبی سب کے لیے ہیں وہ، اور آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی بھی، سب کچھ رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پہ رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کام چونکہ اللہ رب العزت کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہوتا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا۔ اگر آپ کسی کو سرزنش بھی فرماتے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے اس میں انتہائی فائدہ چھپا ہوا ہوتا، اور اس کی فلاح ہوتی، اور اس سے اس کے گناہ زائل ہو جاتے، درجات بلند ہو جاتے، اور وہ صحیح رستے پہ آ جاتا، اور آخرت میں سرخرو ہونے کے مواقع اسے فراہم ہو جاتے۔ تو یہ ہے دین اسلام کا مزاج، اور یہی حدیث میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ انسانوں میں بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے اچھائی کے کام کرنے والا ہو، ان کی زندگیوں میں آسانیاں باہم پہنچانے والا ہو۔ یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی سیرت کے وہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ ملتا ہے، اور یہ عملی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نظری ہو، تھیوریٹیکل ہو اور اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہو، نہیں، یہ تو کر کے دکھلایا ہے۔
جو ارشادات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، ہمارے بزرگان دین نے، نفوس قدسیہ نے، صوفیاء کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اور صوفیاء کرام کی مثال نہیں ہے تو ماضی قریب کی بات ہے۔ صوفیاء کرام تو بات ہی انسانیت کی، بھلمنسات کی، اچھائی کی، خیر پہنچانے کی، نفع بخشی کی کرتے، بلکہ وہ عمل کر کے دکھلاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن خطوں میں صوفیاء کرام گئے تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی، لوگوں کے دلوں پہ راج کیا۔ وہاں کے بادشاہ بھی وقت کے صوفی سے گھبراتے کہ اگر وقت کا صوفی کہیں سیاست میں ہمارا حریف بن کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے خلاف تحریک منظم کر لے تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ لہذا وہ صوفیاء کرام کو کی اس روش سے خائف رہتے ہمیشہ، اور کہیں کہیں مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے، صحیح ہے، اور انسانیت کا دین ہے تو انسان کے ساتھ جتنے بھی مسئلے اور معاملات لگے ہوئے ہیں اسلام انہیں براہ راست ایڈریس کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم نے انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑنا، انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ مسلم غیر مسلم کا بھی اس میں امتیاز نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ مسلمان کے مسلمان پر زیادہ حقوق ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو انسان تو ہے۔ جب وہ انسان ہے اور وہ کسی مشکل کا شکار ہے، کسی آفت زدگی کا شکار ہے، اس پہ مبتلا ہے اور اسے ریلیف چاہیے، اس کے اوپر ایمرجنسی کی صورت حال ہے، تو تم آگے بڑھ کے اس کی مدد کرو۔ یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، اور جو بہترین انسان ہے وہی نیک مسلمان بن سکتا ہے۔ اگر آپ بہتر انسان نہیں بن سکتے یا نہیں بن پاتے یا نہیں بننے کی کوشش کرتے تو آپ نیک مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ یہ ہے اصل میں وہ اسلام کا فلسفہ جو انسانیت کی فلاح کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے، منشور اپنے اندر چھپائے ہوئے۔ اصل میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، انسان کی خیر خواہی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور وہ انسانیت کی بھلائی کا حریص ہو، اس کی بھلائی اپنی جان سے زیادہ، اپنے معاملہ سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والا ہو۔ یہ ہے وہ بات جو انسان کے اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کرتی ہے یا تقاضا پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہم چلتے ہیں بریک پر۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں info@iqra.tv پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی مشکلات اور پریشانیوں کے حوالے سے۔ انسانی زندگی کی جب ہم بات کریں تو اس کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ سے لگی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی آزمائش بھی انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں جو زلزلے کی صورت میں ہوتی ہیں، جو قدرتی آفات کی صورت میں ہوتی ہیں، جو ہر انسان، ہر خطے کے ساتھ یہ وابستہ رہتی ہیں، اور انسان اس سے اپنی زندگی کو چھڑا نہیں سکتا، ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ اسی حوالے سے ہم پروفیسر صاحب سے رہنمائی طلب فرمائیں گے۔ جی بالکل، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دیکھیں ویسے تو جیسے آپ قدرتی آفات کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، یا کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا، اس طرح سے ایک پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے، یا وہ علاقے، بڑے بڑے خطے جو ہے وہ تباہی قدرتی آفات کی زد میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی المیہ جنم لیتا ہے، انسانی آبادی کا ایک بہت بڑے پیمانے پہ المیہ جنم لیتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور لیکن جو بچ جاتے ہیں، زخمی ہوں یا ویسے بچ جائیں، لیکن ان کی جو آگے کی زندگی ہوتی ہے وہ مخدوش ہو جاتی ہے، وہ خدشات کا شکار ہو جاتی ہے، غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں انہیں کس طرح سے بحال کیا جائے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کرنا ہے، اور دوسرا ادارہ جاتی سطح پر کام کرنا ہے، تیسرا ریاست کی سطح پہ کام کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہاں پہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم جس کیپیسٹی میں کام کرنے کے قابل ہیں، لائق ہیں، ہمیں وہاں پہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہاں ہمیں رکنا نہیں ہے پیچھے۔ اگر ایسے ادارے ہیں کہ جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کی ساکھ اچھی ہے، بہتر ہے، اور وہ دیانتدارانہ طریقے سے ریلیف ورک کرتے ہیں، تو آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے، یا حکومتی ادارے ہیں آپ انہیں اسسٹ کر سکتے ہیں، اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں، یا آگے بڑھ کر اپنی خدمات فزیکلی انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو جس سطح پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مظلوم لوگوں کی، یا مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، یا قدرتی
قدرتی آفات، حادثات، سانحات میں مبتلا لوگوں کی بحالی کے لیے آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمپینز بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ آج گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کا شیڈیول بہت بزی ہے، آپ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں بہت بزی ہیں، نجی لائف ہے آپ کی، اور آپ کا دائرہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت آسانی کے ساتھ وقت نکال سکیں، تو آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، پیسے بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں، لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو تیار کر سکتے ہیں، آمادہ کر سکتے ہیں. لیکن بہر طور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا مقدم ہے. اور یہاں پہ ہم صرف انسانیت کی بات کر رہے ہیں، قطع نظر مسلک و نسل و مذہب، دین، دھرم. یہاں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، یا مسلمان ہیں تو کس سیکٹ کے ہیں. یہ ہمیں نہیں سوچنا، بلکہ اسلام یہاں پہ صرف انسانیت کی بات کرتا ہے کہ وہ انسان ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا، تم نے سارے انسانوں کی زندگی بچا لی. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے، لیکن یہاں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا کتنی بڑی خدمت ہے. گویا آپ نے انسانیت میں جان ڈال دی، آپ نے انسانیت کو جلا بخش دی، آپ نے انسانیت میں روح پھونک دی. کیونکہ انسانیت ایک شرف کا نام ہے، انسانیت ایک احساس کا نام ہے. اگر آپ یہ اپنی سطح پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مشکلات میں مبتلا لوگ یا جاں بلب لوگ جن کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ جی جاتے ہیں، سروائیو کر جاتے ہیں، تو سمجھ لیں گویا آپ نے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا. تو یہ کام مقدم ہے، انسانیت کی سطح پہ یہ کام ہونا چاہیے. یہاں پہ اسلام کی سراسر تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے یہاں پہ صرف انسانیت کو دیکھنا ہے اور انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. اور دامے درمے قدمے سخنے، مال کے ذریعے، اپنی توانائیوں کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، جس طرح سے بھی آپ ان کی امداد یقینی بنا سکتے ہیں، ان کے لیے ریلیف ورک کریں، اداروں کو جوائن کریں، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں، اپنے گھر سے بیٹھ کے کریں، باہر نکل کے کریں، خواتین بھی کریں، مرد بھی کریں، جہاں جس سے جس سطح پہ جس طرح بھی ممکن ہو یا بن پڑے وہ یہ کام کرے اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے اور ان کو بحال کرنے کی اور ان کی کوالٹی آف لائف کو پچھلے انداز میں روبہ صحت لانے کی پوری کوشش کرے. تب کہیں جا کر انسانیت جو ہے وہ خسارے سے نکل کر فلاح کی طرف گامزن ہوگی. اور یہ مظاہرے ہمیں الحمدللہ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض باقی اقوام سے زیادہ ہے. ہمیں تو زیادہ حکم ہے کہ ہمارا دین ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس کی. تو ہمارا تو دین کا حکم ہے، ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ افراد کی سطح پہ بھی ہے، اور اس طرح بڑے طبقہ جو متاثر ہو جائے اس متاثرہ طبقے کی امداد کی صورت میں بھی ہے. جی بالکل، بہت صحیح انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی. لیکن جہاں ایک اور بہت لطیف سا نکتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے شخص کی مشکلات کی بات کرتے ہیں تو مشکلات سے ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یار مالی مدد سے ہی کسی دوسرے شخص کی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان صرف مالی امداد کا ہی محتاج ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ تو اس کی جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کی روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی احتیاجات ہوتی ہیں کہ اس کو اس اعتبار سے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ اس مشکلات میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ تباہی کی صورتحال ہوتی ہے یا آفات کا المناک سانحہ سے دوچار ہونے کا معاملہ ہوتا ہے اور لوگ بڑے پیمانے پر انسانی آبادی متاثر ہوتی ہے، تو وہاں پہ بہت سارے مسائل بیک وقت جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ متاثرہ لوگوں کی، جس میں مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہوتے ہیں. تو ان مرد، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان سب کے اعتبار سے، ان اصناف کے اعتبار سے بھی مسائل الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ایک فرد سے لے کر ایک گھرانہ اور ایک گھرانے سے لے کر ایک پوری کمیونٹی اس کا شکار ہوتی ہے. دیکھیں وہاں پہ مالی معاملہ تو متاثر ہوتے ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ابھی اس وقت مال موجود ہے، نہ جمع پونجی ہے، نہ سرمایہ ہے. جو تھا وہ ختم ہو گیا، آفات کی نظر ہو گیا اور وہ بالکل سڑک پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، بے سر و سامان ہو گئے، کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے کہ مال کا معاملہ بہت اہم ہے، لیکن یہ بھی ادھر جزوی ہو گیا. سب سے پہلے تو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات ہے کہ ان کی جان کسی بھی طرح سے اگر اس کو ضرر پہنچا ہے تو اس کو پہلے مندمل کیا جائے، پہلے انہیں مندمل کیا جائے گا، اس کے زخم صحیح کیے جائیں گے، اس کو علاج فراہم کیا جائے گا تاکہ اس کا معالجہ صحیح ہو اور وہ جسمانی طور پہ کم از کم صحت مند ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تاکہ وہ ایک فرد کی حیثیت سے اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنے کی طرف آ سکے. دوسرا نفسیاتی معاملہ، دیکھیں نفسیاتی بحران جانب خاص کر خواتین میں اور بچوں میں
بہت زیادہ نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ اس کا اثر لیتے ہیں اور اثر لینے کے نتیجے میں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک کیا کہنا چاہیے مبہوت ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں ان کی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بحال کرنا، ان کی نفسیات کو بہتر کرنا، اس طرح ریلیف ورک کرنا، انہیں تمام ضروریات زندگی مہیا کرنا اور ان کے لیے چادر اور چار دیواری کا انتظام کرنا کہ کم از کم وہ اپنے لیے سیف محسوس کریں، ان کو یہ لگے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن باوجود اس کے کم از کم ہمارے ساتھ اتنا ہے کہ ہم اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے ساتھ ایک دائرے کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، بچے ان کے احساس تحفظ کے لیے بچے جو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں، پھر مرد حضرات میں جو بوڑھے ہوتے ہیں، صحیح نا، اب بوڑھے لوگ ہیں، اب جوانوں پہ تو توجہ رہتی ہے، جوان خود بھی فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بوڑھے جو ہے وہ بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں کہ دیکھو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیز دم توڑ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی سگی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اپنے ساری جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ تو یوں سمجھ لیں کہ بس اگر وہ زندہ بچ گئے تو یہی ایک بہت بڑی کرشمے والی بات ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو سب سے پہلے بوڑھے لوگوں کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں، خواتین کے لیے اقدامات کیے جائیں، بچوں کے لیے اقدامات کیے جائیں، صحت کا معاملہ پہلے دیکھا جائے کہ ان کی بحالی صحت کے لیے کام کیا جائے، ہیلتھ سیکٹر فوری طور پہ ایکٹیو ہو، الرٹ ہو، اس کے بعد ان کی نفسیاتی صحت کو ترجیحات میں شامل کیا جائے تاکہ جن بحرانوں سے ذہنی اور نفسیاتی طور پہ وہ گزر رہے ہیں کم از کم ان خدشات سے، غیر یقینی صورتحال سے، اینگزائٹی سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے وہ باہر نکل سکیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا انتظام ہے، ضروریات زندگی کو مہیا کرنے کے اسباب ہیں، اور پھر بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ٹوٹ گیا تھا اس کو شروع کیا جائے، اس طرح سے انہیں آہستہ آہستہ گریجولی آپ اپ لفٹ کرتے ہوئے نارملائز کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے اہم کردار تو ریاست ادا کرتی ہے، ریاست کا ہے، لیکن بس قسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ ریاست کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور دور دیہات، گاؤں اور دور دراز کی اضلاع کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ فوری طور پر ایک دم سے امداد نہیں پہنچ پاتی، لوگ نہیں پہنچ پاتے، حکومتی اراکین، منتظمین، تو وہاں کے آس پاس کے جو شہر کے لوگ ہیں دوسرے یا مضافات میں بسنے والے لوگ ہیں، تو کم از کم انہیں پہلے قدم بڑھا دینا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے، اور وہاں سے انہیں اپنے انسانی بھلائی کے ناطے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر رفتہ رفتہ سارے شعبہ جات، سارے لوگ اس سوسائٹی کے، اس کمیونٹی کے، اس ملک کے آگے بڑھیں، سارے طبقات آگے بڑھیں، تو ہر طبقے، ہر شعبے کے آگے بڑھنے سے زندگی کا جو ہر معاملہ ہے جو خراب ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا یا ختم ہونے جا رہا تھا، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، بہترین انداز میں زندگی کے اندر کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے پروفیسر صاحب۔ اور یقین جانیے کہ زندگی نام ہے عمل کا، جب تک ہم زندہ ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ لائف مین ایکٹیویٹی، ویئر دیر از لائف دیر از ایکٹیویٹی، ویئر دیر از نو ایکٹیویٹی اٹس کالڈ ڈیتھ، کہ جب تک عمل ہوگا تو آپ زندہ کہلائیں گے، جیسے ہی عمل ختم ہو جائے گا تو وہاں سے موت کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسا وقت ہے، اس وقت انسان حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان حرکت کرتا ہے تو حرکت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جو مفید ہوتی ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس انسان کو خود بھی فائدہ پہنچتا ہے اور انسان کے علاوہ دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ اچھی حرکت ہے۔ اور ایک دوسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو بیڈ ہوتی ہے، جس سے مشکلات، مصائب، آلام، دکھ، تکالیف، نیگیٹیوٹی، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک انسان حرکت کر رہا ہے، یعنی عمل کر رہا ہے، تو اس کی زندگی میں چینجز آ جائیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہوگا، بہترین عمل کر رہا ہوگا، تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اگر وہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں برے کام زیادہ کر رہا ہے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم بریک پر چلتے ہیں۔ آپ اپنی فیڈ بیک کا اظہار info@iqra.tv پر کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی بچوں اور بزرگوں کے حوالے سے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب، چونکہ آپ پروگرام اختتامی مراحل کی طرف ہے، بزرگوں اور بچوں کے حوالے سے ہمیں کون سے ایسے امور ہیں کہ جن کا بنیادی طور پر خیال رکھنا چاہیے، ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، بچوں کے حوالے سے تو ہم نے تفصیلی بات کر لی ہے الحمدللہ، اور اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بنیادی بات اور فلسفہ ہم نے پیش کر دیا۔ اور جہاں تک معمر افراد کی بات ہے، بزرگ حضرات کی بات ہے، جو عمر رسیدگی کو پہنچ جاتے ہیں، جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے، تو دیکھیں انہیں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے جڑے رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی بات سنیں۔ ان کے پاس سنانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، ان کی اپنی روداد ہوتی ہے، ان کی نفسیات اصل میں ایسی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ان کی قوتیں کمزور ہو گئیں، وہ ضعف کی حالت میں ہیں، مختلف بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ اپنے ایک فعال زندگی سے سبکدوش ہو کر ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی گوشہ نشینی کو گوشہ نشینی میں ہی چھوڑ دیں، انہیں بالکل تنہائی کا شکار کر دیں، آئسولیٹ کر دیں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان، معاشرے کا کوئی بھی فرد، ابھی تو بوڑھے افراد کی آپ نے بات کی نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فرد، خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں بوڑھا نہ ہو، صحت مند فرد ہو، اگر آپ اسے آئسولیٹ کر دیں گے، اپنے اجتماعی دھارے سے نکال دیں گے یا گھر کے خاندانی دھارے سے نکال دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، وہ بکھر جائے گا، اس کی شخصیت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ تو یہ آئسولیشن جو ہے نا، یہ انسان کو اندر سے کاٹ دیتی ہے، یہ انسان کو اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے، مزمحل کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچانا ہے۔ تو جب ایک جوان فرد یا جوان آدمی یا عورت جو ہے وہ آئسولیشن میں جانے کے بعد بکھر جاتا ہے، اس کی شخصیت سیبوٹیج ہو جاتی ہے، تو بوڑھے افراد پہ کیا گزرتی ہوگی، بزرگوں پہ کیا گزرتی ہوگی، جب آپ انہیں اگنور کرتے ہیں، اپنی زندگی کی مصروفیات میں، مشغولیات میں آپ انہیں وقت نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو صرف لگا بندھا اور رسمی سے کارروائی کر کے آپ نکل جاتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ دیکھیں، یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بچپن میں گھنٹوں اور مہینوں آپ پر صرف کیے ہیں، آپ کو گھنٹوں گود میں اٹھا کر گھومتے تھے، آپ بلا وجہ روتے تھے، وہ آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے تھے، آپ ہنستے تھے تو وہ آپ کو گھنٹوں ہنسانے کے لیے ایسے کام کرتے تھے جو بالکل نان سینس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ آپ کی دلجوئی کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ ننھے تھے، آپ چھوٹے تھے، آپ کو عقل نہیں تھی، آپ پنپ رہے تھے، آپ کی نشو و نما کے مراحل سر کر رہے تھے۔ تو یہی وہ بڑے تھے، یہی وہ بزرگ تھے جو اپنا سارا ٹائم جو گھر میں وہ دے سکتے تھے آپ پر صرف کرتے تھے، اور آپ کے اندر ان کو اپنی زندگی نظر آتی تھی، اپنا بقا نظر آتی تھی، اپنا قیام نظر آتا تھا، اپنی توانائی، اور آپ کی آنکھوں سے ان کو ایک روشنی ملتی تھی، ایک دل کے اندر لو جاگتی تھی ان کے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اب جب انہیں آپ کی ضرورت ہے تو اب آپ وہ ساری چیزیں بھول گئے، آپ نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، آپ کی اپنی مصروفیات آپ کے لیے ازبس ہو گئیں، آپ ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں آپ نے آئسولیشن میں ڈال دیا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اسلام اس کی بات نہیں کرتا، اسلام اس کے قطعی منافی بات کرتا ہے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اغیار کا طریقہ ہے، یہ وہ ان قوموں کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ انسانیت صرف مادی سطح تک محدود اور منحصر ہے اور مادیت سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو مادی وجود نہیں بلکہ اصلاً روحانی وجود سمجھتا ہے، اور وہ دوسرے انسان کا مفاد ایک انسان سے وابستہ کر کے وہ اسے کہتا ہے کہ تم خیر اور بھلائی کے کام کرو۔ تو جو اپنے عزیز سگے رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کی کمیونٹی کے بوڑھے لوگ، بوڑھے افراد یا وہ معمر لوگ جنہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خواہشات کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کے آپ کو حوصلہ افزا رزلٹ ملے گا، اور وہ خوش ہوں گے، اور دنیا سے جب وہ جائیں گے تو انہیں احساس طمانینت ہوگا، وہ تشفی بخش حالت کے اندر جائیں گے، ان کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ اور ایک بوڑھا فرد، ایک عمر رسیدہ آدمی دنیا سے جاتے وقت یہی چاہتا ہے کہ میں سکون سے مروں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہو، اور میری آل اولاد مجھے خوشیاں فراہم کرے۔ اس کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے، اس کی صرف یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے یہ بچے اور یہ بڑے بیلنس رکھ کے چلو، حفظ مراتب کے ساتھ درجہ بدرجہ سب کے ساتھ ڈیلنگ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ہر بندہ دوسرے کے احترام کا اور وقار کا خیال رکھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ کریمانہ اور رحیمانہ سلوک،
اور یہ ہماری وہ ڈیلنگ ہے جس کے اندر مروت بھی ہے، وفاداری بھی ہے، پروقار ہونا بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور یہی وہ رشتے ہیں جو کنبہ پروری سے لے کر آپ کے پورے معاشرے پہ سایہ فگن دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو مثالی صورتوں میں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے، وہاں معاشرے ایسے ہی ہوا کرتے تھے جس کی آج تک ہم مثال دیتے نہیں تھکتے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں اور ان سے ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے، بڑوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے، مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار info@iqra.tv پر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔